کلپ نمبر 984۔ اس کلپ میں قرآن پاک کی سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 سے 77 تک کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان آپ سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ترجمہ: اور وہ جو عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب، ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ والذین یقولون، اور وہ جو عرض کرتے ہیں، یعنی کامل ایمان والے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب، ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہمیں بیویاں اور اولاد نیک، صالح اور متقی عطا فرما، تاکہ ان کے اچھے عمل اور ان کی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی اور دل خوش ہوں۔ مومن کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اس سے معلوم ہوا کہ نیک اور پرہیزگار بیوی اور اولاد مومن کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور اس کے دل کی خوشی کا باعث ہے۔ نیک بیوی کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا متاع یعنی فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا کی بہتر متاع نیک عورت ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے بعد مومن کے لیے نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اگر اسے حکم دیتا ہے تو وہ اطاعت کرتی ہے، اور اگر اسے دیکھے تو خوش کر دے، اور اس پر قسم کھا بیٹھے تو قسم سچی کر دے، اور کہیں چلا جائے تو اپنے نفس اور شوہر کے مال میں بھلائی کرے، یعنی اس کی عزت میں خیانت نہ کرے اور اس کا مال ضائع نہ کرے۔ اور نیک اولاد کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو 3 اعمال کے علاوہ اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 وہ علم جس سے نفع اٹھایا جاتا ہو، نمبر 3 نیک بچہ جو اس کے لیے دعا کرے۔ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا، یعنی ہمیں ایسا پرہیزگار، عبادت گزار اور خدا پرست بنا کہ ہم پرہیزگاروں کی پیشوائی کے قابل ہوں اور وہ دینی امور میں ہماری اقتداء کریں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت میں دلیل ہے کہ آدمی کو دینی پیشوائی اور سرداری کی رغبت رکھنی اور طلب کرنی چاہیے، لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب مقصد اچھا ہو، نہ یہ کہ حب دنیا اور حب جاہ کی وجہ سے ہو۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما۔ ترجمہ: انہیں ان کے صبر کے سبب جنت کا سب سے اونچا درجہ انعام میں دیا جائے گا اور اس بلند درجے میں دعائے خیر اور سلام کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، کیا ہی اچھی ٹھہرنے اور قیام کرنے کی جگہ ہے۔ اولئک، انہیں۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے صالحین بندوں کے اوصاف ذکر فرمائے، اس کے بعد یہاں ان کی جزا ذکر فرمائی جا رہی ہے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر ڈٹے رہنے، گناہوں سے بچنے، کفار کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر صبر کرنے، استقامت کے ساتھ عبادت کرنے اور فقر و فاقہ پر صبر کرتے رہنے کے سبب جنت کا سب سے اونچا درجہ انعام میں دیا جائے گا، اور اس بلند درجے میں دعائے خیر اور سلام کے ساتھ ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا۔ یہ استقبال یوں ہوگا کہ فرشتے دعائے خیر اور سلام کے ساتھ ان کی تعظیم و تکریم کریں گے، یا یوں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف سلام بھیجے گا۔ مزید ارشاد فرمایا کہ وہ اس بلند درجے میں ہمیشہ رہیں گے، وہ کیا ہی اچھی ٹھہرنے اور قیام کرنے کی جگہ ہے۔ قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما۔ ترجمہ: تم فرماؤ میرا رب تمہاری کوئی قدر نہیں فرمائے گا، اگر تم اس کی عبادت نہ کرو تو تم نے تو جھٹلایا، تو اب عذاب تم پر ہمیشہ رہے گا۔ قل، تم فرماؤ، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اہل مکہ سے فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی اطاعت اور عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اگر تم نے میرے رب عز و جل کی عبادت نہ کی تو وہ تمہاری کوئی قدر نہیں فرمائے گا، اور وہ تمہاری قدر کیسے فرمائے گا حالانکہ تم نے اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اس کی کتاب کو جھٹلایا ہے، تو اب تم پر دنیا میں ہلاکت کے بعد آخرت کا دائمی عذاب ہوگا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔